پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے نظر کرم فرمائی ہے خطباء حضرات پر، آئمہ حضرات پر۔ 65,000 آئمہ کو انہوں نے کہا کہ ہم وظیفہ دیں گے۔ اماؤنٹ مجھے تو بڑی پہلے شرم آئی کہ 10,000 روپیہ تو بہت کم ہوتا ہے اور ہم کھانے پہ لگ جاتا ہے یعنی پھر آج ایک پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی لمبی شاید پریس کانفرنس کی، اس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں 10,000 تو بہت کم ہے، 25,000 شاید کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ اب دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آئمہ اگر حکومت سے پیسے لیں گے تو یہ تو کیسے حق بیان کریں گے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آئمہ کو بیچاروں کو بھی کچھ جی لینے دینا چاہیے، یہ کیا ان کی ہوتی ہے وہاں وظیفہ ہوتا ہے، تو کیا درست بات اس میں؟ دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے جو بادی النظر میں جو سب سے پہلا پہلو ہے اس کا وہ تو یہی ہے کہ یہ بہت اچھا کام کہ یعنی مساجد کی طرف توجہ کرنا، اور مساجد حق بنتا ہے حکومت کا اسلامی ریاست کا، اور اگر یہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، پہلی دفعہ کسی نے سوچا ہے تو بہت اچھا سوچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوبے میں مساجد جو ہیں 65,000 نہیں ہیں۔ ہاں جی، فگر تھوڑا ہے، کم یہ ہے، بہت تھوڑا ہے۔ مساجد آپ جب دینے لگیں گے نا وظیفہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ہر محلے میں مسجد ملے گی، اور ایک ایک محلے میں 3 مساجد ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس کا فائدہ ہے کہ میرٹ پہ بھی مسجدیں آئیں گی؟ نہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ باقی مساجد کا کیا کریں گے آپ؟ ان کو مسمار کر دیں گے، ان کو کہاں کریں گے؟ اس کے لیے ایک پورا میکانزم ہونا چاہیے کہ کون کون سی مساجد کو ہم کنسیڈر کریں گے اور باقی مساجد کو پائپ لائن میں رکھیں گے، ان کے لیے کوئی ٹرانزیشنل پیریڈ رکھیں گے یا کچھ ان کے لیے کوالیفیکیشن کا جو ہے وہ معیار مقرر کریں گے، کیا کریں گے؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی میکانزم فی الحال موجود نہیں ہے۔ امید ہے یہ ابھی تو اعلان ہوا ہے تو کوئی میکانزم اللہ کرے موجود بن جائے اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا معاملات آگے سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ایک تو یہ بہرحال ایک دفعہ مشکل معلوم ہو رہی ہے کہ یہ 65,000 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ دوسرا جو علماء کی طرف سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی لیا ہے کہ جیسے یہ تو علماء کو نکیل ڈالنے والی بات ہے کہ آئندہ جو ہے ان کو حکومتی موقف کے تحت خطبہ دینا پڑا کرے گا اور یہ ہوگا۔ دیکھیں اگر حکومت ساری مساجد کو اپنے کنٹرول میں لے لے اور تمام مساجد کے تمام علماء سرکاری ملازم ہوں تو اصل سسٹم اسلام کا ہے ہی یہ کہ تمام جو خطباء ہیں تمام مساجد وہ سرکاری کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ اسلامی ریاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کا پورا نظام اصلاحات قائم کرے اور نظام اصلاحات ریاست کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ریاست کے جو حکمران ہیں وہ علماء نہیں ہیں، یہ تو ہمارا المیہ ہے، وگرنہ جو ریاست کا امیر ہوتا ہے یا امیر المومنین ہوتا ہے وہی پیش امام بھی ہوتا ہے، وہی خطبہ دیتا ہے، جمعہ بھی پڑھانا چاہیے، جمعہ بھی اس کو پڑھانا چاہیے۔ لہٰذا اگر یہ اس طرح سے سسٹم بن جائے تو پھر یہ ہمارا سیاسی نظام اور مذہبی نظام ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ اس کے لیے ایک پہلا قدم ہو۔ بالکل۔